ایک عجیب روایت ہے دوستو، یہ روایت میں کرم پروردگار دیکھنا، کتنا مرسیفل ہے اللہ، کتنا مرسیفل ہے۔ یہ اگر ہم کو احساس ہو جائے نا کہ اللہ سے بڑا کوئی کرم کرنے والا ہی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا ہی نہیں۔ یہ معصومین کے جملے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، معصومین کے جملے، اور قرآن مجید میں بار بار بول رہا ہوں کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی اللہ محمد، ایک شخص آیا، لوگ بیٹھے ہوئے، مولا سے سوال ہو رہا، پلیز غور سے سننا، کرم پروردگار دیکھو۔ اس کے بعد، آج کی مجلس کے بعد یہ احساس ہونا کہ میں دن میں کتنی مرتبہ پکاروں پروردگار، 24 گھنٹے تمہاری زبان پہ کرم پروردگار کا احساس ہونا۔ اس لیے کہ اگر کرم ہو جائے نا، اس کی بلیسنگ آ جائے نا، تو دنیا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، پوری لائف۔ اب جمیل حیدر زیدی صاحب تو چلے گئے، ان کی لحد میں وہ ہیں، ان کے اعمال نامہ ہے، اور جو کچھ ان کا تھا سب زمین پہ رہ گیا۔ ہم سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، ہم سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ ساری چیزیں اوپر رہ جائیں گی، ہمارے اپارٹمنٹس، ہمارا گھر، ہمارے انویسٹمنٹس، ہمارے شیئر، ساری چیزیں اوپر رہ جائیں گی، بینک اکاؤنٹ سب یہی رہ جائے گا۔ اور میں جاؤں گا کیسے؟ کیا لے کے جاؤں گا؟ اپنے گڈ ڈیڈز کو، اپنی نیکیوں کو، اور بیڈ ڈیڈز کو۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائے، اس کے لیے کرم پروردگار دے، اس کا کرم دیکھو صرف کہ کیسے وہ کرم کرتا ہے۔ چھٹے امام، بات میں بات نکلتی جا رہی، چھٹے امام کا وہ شخص آیا، سوال کیا، مولا سے سوال کرتے تھے، مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، پلیز میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می، لک ایٹ می، مولا یہ بتائیے کہ یہ ادھر اور ادھر ایک ایک فرشتے کو اللہ نے بنایا رکھا ہے؟ امام نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ ان کی ڈیوٹی یہ، ان کا کام یہ کہ وہ جو میں نیکی کرتا ہوں، جو میں نیکی کرتا ہوں اس کو وہ لکھتے ہیں۔ میں اپنی لینگویج میں بول رہا، کمپیوٹر پہ اس کو فیڈ کرتے کہ اس نے یہ نیکی، مطلب مثال کے طور پہ آپ نے کسی مومن کے ساتھ مسکرا کے بات کی، یہ بھی نیکی ہے۔ تم نے اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کی، ماں باپ آئے تو تم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ محبت سے، پیار سے بات کیا، یہ بھی نیکی ہے، واجب ہے یہ۔ اس کے بعد تم نے ماں باپ کی خدمت کی، تم نے ماں باپ کو ٹیک کیئر کیا، تم نے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھا، تم نے پیرنٹس کے ساتھ کھانا کھایا، پیرنٹس کی ہر بات کو تم نے سنا، ان کے ساتھ اطاعت کے ساتھ تم رہے، ان کے سامنے تم نے اپنی آواز کو ریز نہیں کیا بلکہ اپنی آواز کو نیچے رکھا، ماں باپ کی آواز کو اوپر رکھا۔ یہ ساری تمہاری نیکیاں جو یہ لکھے گا۔ اور یہ کون ہے؟ آن یور لیفٹ شولڈر، آن یور لیفٹ شولڈر، آن یور لیفٹ شولڈر ایک فرشتہ ہے جو تمہارے سارے بیڈ ڈیڈز کو لکھتا ہے، سارے تمہارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ کہ تم نے ماں باپ کو جواب دیا، تم بیٹھے ہوئے تھے، تمہارا بوڑھا باپ کھڑا ہوا تھا، تم بیٹھے ہوئے تھے، تمہاری ماں کھڑی ہوئی تھی، تم نے اپنے ماں باپ کو ڈیپینڈنٹ سمجھا۔ یہ میرا جملہ غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا، پلیز پلیز، if you really want to grow in your life، بریلی میں ہو یا دنیا کے کسی حصے میں ہو، if you really want to grow in your life، don't raise your voice in front of your mother and father۔ یہ لکھے گا کہ اس نے آواز کو بلند کیا۔ جو حکم اللہ، غور سے سنو، جو حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا، کیا مسلمانوں کو حکم دیا؟ کہ ڈونٹ ریز یور وائس، اپنی آواز کو بلند مت کرو اللہ اور رسول کے سامنے۔ وہی جملہ، وہی چیز اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا، ہم سے کہا۔ وہ اللہ نے کہا کہ ڈونٹ ریز یور وائس، یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا۔ کس کے لیے کہا؟ اپنے لیے نہیں کہا، کہا کہ تم اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز پہ ریز نہیں کرنا، بلند نہیں کرنا۔ کتنی دفعہ بلند کیے صبح سے شام تک؟ پوری زندگی میں اللہ معاف کرے، اللہ میرے والدین کو بخش دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تو رحم کر ہمارے والدین پہ جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا۔ جو تم کرو، ماں باپ کے ساتھ آواز بلند کرو گے، یہ لکھ لے گا کہ تم نے، اس نے یہ گناہ کیا ہے۔
तुमने झूठ बोला वो लिखा, तुमने किसी को अजियत पहुंचाई उसने लिखा, तुमने अपनी जबान से किसी को हर्ट किया है उसने गुनाह लिख लिया। मिसाल के तौर पे तुमने गाना सुना है, म्यूजिक सुनी है, लिख लिया। मिसाल के तौर पे औरत बेहिजाब निकली, वो लिख लिया। मिसाल के तौर पे उसने दाढ़ी को शेव किया, मैं सारे मैसेजेस दे रहा, उस सारे वो तुम्हारे गुनाह, गीबत की है, बैक बाइटिंग की, उसने लिख दिया। ये गुनाह लिखता है, ये नेकी लिखता है। अब रावी ने छठे इमाम से पूछा कि मौला ये बताओ कि क्या ये इनकी ड्यूटी चेंज होती है? क्या बात है, प्लीज गौर से सुनना। करम है परवरदिगार, देखना करम है परवरदिगार कितना है, कितना मर्सीफुल है, कितना मर्सीफुल। कहा मौला क्या इन लोगों की ड्यूटी चेंज होती है कभी? तो कहा एवरी, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, एवरी 12 आवर्स को। मिसाल के तौर पर 6 बजे सुबह में ये फरिश्ता आया, मैं मिसाल दे रहा आपको, फजर पे आया, ईशा तक ये यहां पर है, उसने सारी नेकियों को लिखा तुम्हारी। उसके बाद इमाम कहते हैं कि जो राइट साइड वाला शोल्डर पे जो फरिश्ता है, फजर, मैं देखिए मिसाल से समझा रहा आपको कि फजर पे आया, ईशा के वक्त उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, वो चला गया। फिर दूसरा फरिश्ता आया जो ईशा से सुबह फजर तक रहेगा, और तुमने जो भी नेकी की, रात में वजू करके सोए, रात में दुआ पढ़ी, रात में इमाम को सलाम किया, रात में तुमने कोई सदका दिया, वो सारी नेकियों को लिख रहा। इनकी ड्यूटी चेंज होती रहती। और ऐसा नहीं कि ये एक फरिश्ता नहीं, हर वक्त नया फरिश्ता आता है। प्लीज गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा कि करम परवरदिगार क्या है। अब जो फरिश्ता आ रहा, सुबह में एक आया, शाम में एक आया, फिर सुबह एक आया। आपकी लाइफ अगर मिसाल के तौर पे आप 70-80 ईयर्स के हैं, 80 ईयर्स में 15 ईयर्स माइनस कर दो, 65 ईयर्स जब तुम्हारे वाजिबात शुरू हो रहे, लड़की के 9 साल में वाजिबात शुरू हो रहे, तो 60, मिसाल दे रहा 65 ईयर्स की, 65 ईयर्स तक रोज सुबह एक फरिश्ता है, शाम में एक फरिश्ता है जो तुम्हारे नेकियों को लिख रहा, और उसके पास रिकॉर्ड है पूरा, उसके कंप्यूटर में पूरा रिकॉर्ड है। और इधर जो फरिश्ता है वो एक ही है, एक ही फरिश्ता है। फिर बोल रहा एक ही फरिश्ता जो गुनाहों को लिख रहा, कैसे ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ, जो हमारे गुनाहों को लिख रहा, ये एक है, इधर हजारों है। मिसाल दे रहा, इधर हजारों है। आज जब देव, प्लीज गौर से सुनना, करम है परवरदिगार देखो, उसके बाद आपके दिल में आज की इस मजलिस के बाद एक मोहब्बत पैदा होगी, and you will do something for Allah and मासूमीन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अपनी लाइफ में एक चेंज आएगा इस मजलिस के बाद, जमील हैदर जैदी साहब की मजलिस के बाद, यूथ की फिक्र बदलना। इधर एक है, इधर हजारों। और डे ऑफ जजमेंट में जब तुम्हारा अमालनामा खुला, ये तो कंफर्म है ना खुलेगा, जब अमालनामा खुला तो क्या हुआ? अमालनामा खुला तो इस गुनाहगार, मेरे बैड डीड्स ज्यादा थे, मेरे गुड डीड्स कम थे, मेरे बैड डीड्स, मेरे गुनाह ज्यादा थे, मेरी नेकियां कम थी। जब अमालनामा खुला तो इस फरिश्ते ने कहा कि परवरदिगार, इस बंदे ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इतने गुनाहों की लिस्ट उसने प्रिंट आउट दे दी। मिसाल दे रहा, उसने प्रिंट आउट दे दिया और कहा इतने इसने गुनाह किए, ये एक है और ये बोल रहा कि इतने इसने गुनाह किए। और इधर जो फरिश्ते इनके पास ये हजारों है, और ये हजारों मिलके एक जुमला बोल रहे कि अल्लाह इसने ये नेकी की, ये नेकी की, ये नेकी की, ये नेकी। दो इसकी नेकियां कम है लेकिन इसके गवाह हजार है। अल्लाह में क्या बोल रहा, इसके गवाह हजार, मिसाल दे रहा, इसके गवाह, इसके विटनेस हजार है कि इतने नेकियां की, और इधर एक फरिश्ता है कि जिसके गुनाह है, तो गुनाह बता रहा। तो अल्लाह ये बोलेगा करीम परवरदिगार, करीम परवरदिगार, अफो करने वाला, गफूर रहीम, अर्रम राहिमीन, अजीजो या गफ्फार, तव्वाबो रहीम। अल्लाह ये पुकारेगा, ये बोलेगा कि सुनो, इसकी नेकियों के लिए इतने गवाह है और इसके गुनाह का एक गवाह है। मैं एक गवाह को लेके ये हजारों फरिश्ते जो विटनेस बन रहे नेकियों के लिए, मैं इसके गुनाह को नहीं देखता, मैं इसकी नेकियों को देखता। इसलिए कि इतने मासूम फरिश्ते बोल रहे कि इसने नेकी की तो हमने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसकी और एक मिसाल दूं दुनिया में
کہ جب کفن میت ہوتی ہے، ایون جمیل حیدر زیدی صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کیا ہوگا کہ غسل جب ہوتے رہتا تو کفن کے اوپر ایک پیپر، ایک کپڑا لاتے کفن کے اندر رہتا، جس کو بولتے ہیں شہادت نامہ. اس شہادت نامے پہ سب سائن کرتے، سگنیچر کرتے. کیوں کرتے سگنیچر؟ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری سگنیچر کے اللہ کے پاس چلے گی؟ ہم تو بے انتہا گناہگار، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک، سوائے گناہ کے میری زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. اس کا کرم ہے، پروردگار کا کرم ہے جو بچا ہوا. ہم تو اتنے گناہگار، لیکن ہم میت کے سینے کے اوپر ایک کپڑا رکھا جاتا شہادت نامے کا. تو یہ کیوں رکھا جاتا؟ یہ شہادت نامے کا کپڑا اسی لیے رکھا جاتا کہ یہ وٹنس 40 آدمی معصوم امام بولتے کہ 40 آدمی اگر یہ کہہ دے کہ پروردگار سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے اور ہم نے سائن کر دی، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا. یا 40 انسان کر رہے تو اللہ گناہ کو معاف کرتا. تیسری اور مثال دو کہ نماز جنازہ میں اگر 40 آدمی کھڑے رہ کے یہ بول دے نماز میں کہ اللہ سوائے نیکی کے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ اس کی نماز کو قبول کر کے اس مرنے والے کو مغفورہ اٹھا دے گا. خبر میں پہنچنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. کرم پروردگار دیکھا، اس کا کرم دیکھا، کتنا کرم ہے، کتنا کریم ہے. ہم کو یہ دوستوں مرنے کے بعد ہر میت کو، ہر مردے کو صرف اس کا کرم چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو دنیا سے کرم لے کے چلو، جب تم لحد میں جاؤ تو سوائے کرم کے اور کچھ نہ ہو. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. یہ کب ملے گا؟ when you do something for امام، when you do something. وہ اتنا کریم ہے، اس کا کرم کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کے کرم کا. کیا کرم ہے پروردگار کا. اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، always say this, always یا کریمو یا کریمو. اللہ کی اس تصویر پڑھو، منیمم 18 ٹائمز پڑھو، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو. تمہاری دنیا میں تمہاری زندگی بدل جائے گی، دنیا میں تمہاری لائف بدل جائے گی.